بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت مہینہ سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع سے ہی بڑا محترم مہینہ چلا آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے کام ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ اسی مہینے میں لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت اسی مہینے میں نکالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو فرعونیوں سے نجات اسی مہینے میں ملی۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی کے اندر غرق اسی مہینے میں کیا۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس مہینے میں دو کام بڑے اہم کرنے کے ہیں۔ پہلا کام یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت بھی روزہ رکھے گی مگر یہودیوں کی مخالفت میں۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمان 2 روزے رکھا کریں گے۔ یہودی 10 محرم کا رکھتے ہیں، مسلمان اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملائیں گے یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملائیں گے۔ 9 محرم کا رکھ کے پھر 10 محرم کا یا 10 محرم کا روزہ رکھ کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا جو کام بڑا اہم کرنے کا ہے وہ عاشورہ والے دن اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عاشورہ والے دن اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرتا ہے، اللہ پورے سال کے خرچ میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور غنیت الطالبین میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جو بندہ عاشورہ والے دن غسل کرتا ہے موت کی مرض کے علاوہ کسی مرض میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اور شعب الایمان کے اندر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عاشورہ والے دن جو بندہ اس مد سرما لگائے گا اپنی آنکھوں میں وہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔